والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. سورة الحجرات آیت نمبر 2. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک عظیم حکم دیا، وہ یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر، ولا تجهروا له بالقول، اور رسول سے اس طرح زور سے بات نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا احساس نہیں ہوگا. یہ آیت کریمہ سورۃ الحجرات کی ہے. اس آیت کریمہ شان نزول ہے. شان نزول کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض آیتیں نازل کی ہیں اور اس کے پیچھے کوئی سبب اور کوئی واقعہ رہا ہے، اور اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، کیونکہ اس سے آیت کریمہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ آیت کا کیا معنی مفہوم ہے. صحیح بخاری اور دیگر کتب میں حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. اللہ کے نبی کے پاس بنو تمیم قبیلے کا ایک قافلہ آیا آپ کے پاس، اور آپ علیہ السلام اس پر کسی کو امیر متعین کرنا چاہتے تھے. تو دونوں صحابہ آپ کے سامنے تھے، حضرت ابو بکر اور عمر، اور ان دونوں نے آپس میں اپنی اپنی جانب سے ایک رائے دی کہ کس کو امیر متعین کیا جائے. ایک نے کہا قعقاع بن معبد کو بنایا جائے، ایک نے کہا عقبہ بن حابس کو بنایا جائے. دونوں نے الگ الگ نام پیش کیے کہ کس کو اس قافلے کا امیر بنایا جائے، اور اسی تعیین کے دوران ان دونوں کی آواز اونچی ہو گئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، رسول کے سامنے آواز کو بلند نہ کرو اور رسول سے جہرن بات نہ کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخر میں کہا کہ یہ ایسا امر ہے کہ اس پر انسان کی پورے اعمال برباد ہو سکتے ہیں. کیسے؟ اگر رسول ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. اگر رسول کو یہ پسند نہیں آیا، اگر رسول ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہوگا، اور نتیجے میں پورے اعمال اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا. تو رسول کی تعظیم کا حکم دیا گیا. اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے کہ اس کے بعد جب بھی وہ رسول سے بات کرتے، اتنی آہستگی سے بات کرتے، اتنے ادب سے بات کرتے کہ رسول کو پھر پوچھنا پڑتا کہ کیا کہا تم. اتنا آہستہ وہ بات کرتے تھے رسول سے علیہ السلام. اب دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیسے صحابی ہیں، اور کس قدر وہ مشہور ہیں اپنی قوت میں، اپنی ہیبت میں، اور اسی طرح ان کی شدت دین کے لیے غیرت معروف ہے. لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ تعظیم ہے قرآن کی ان کے دلوں کے اندر، کہ اس کے بعد جب بھی وہ رسول سے بات کرتے ایسے کہ رسول کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ تم نے کیا کہا. اور یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، ایک مشہور صحابی ہیں جن کا نام ہے ثابت بن قیس بن شماس. یہ انصاری صحابی ہیں اور ان کا لقب ہے خطیب رسول اللہ. خطیب رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کے خطیب تھے. جب آپ کے پاس قافلے آتے تو آپ حضرت ثابت بن قیس کو گفتگو کرنے کے لیے سامنے بھیجتے تھے، اور وہ ان کے سامنے خطبہ دیتے تھے، ان کے سامنے بیان کرتے تھے، دین سمجھاتے تھے ان کو. ان کا لقب ہے یہ خطیب رسول اللہ، اور ان کی آواز بھی بہت بلند. یہ خطیب ہے، خطبہ دینے والے، درس دینے والے، تو ان کی آواز بھی اونچی تھی، بلند تھی آواز. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ سے پوچھا کہ ثابت کا کیا معاملہ ہے، کیوں وہ نظر نہیں آ رہا، کیا انہیں کوئی بیماری ہے، کیا کوئی مرض ہے، بیمار ہے وہ؟ حضرت سعد بن معاذ نے کہا اللہ کے نبی میں پڑوسی ہوں ان کا، اور میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ بیمار ہے، اور میں آپ کے پاس ان کی خبر لے کر آتا ہوں. وہ گئے، حضرت ثابت بن قیس کے گھر گئے، وہ خطیب ہے رسول کی.
جب گھر گئے تو دیکھا حضرت ثابت بن قیس بہت ہی ایسی عجیب حالت میں ہے جس سے تکلیف ظاہر ہوتی ہے، اور وہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اپنے سر کو نیچے لٹکائے ہوئے، اور ان کے چہرے پر ندامت اور ان کے چہرے پر دکھ کے آثار پوری طرح ظاہر۔ گھر کے اندر اپنے آپ کو قید کر لیا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ نے ان سے کہا کیا بات ہے، آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی ہے؟ تو حضرت ثابت نے کہا سعد بن معاذ سے کہ آپ نے نہیں سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے کہ جو رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پورے اعمال کو برباد کر دے گا، اور تم جانتے ہو کہ میری آواز بہت بلند ہے۔ فطری طور پر ان کی آواز بلند تھی، وہ زور سے بات کرتے نہیں تھے، آواز ہی ان کی ایسی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی اب میرے پورے اعمال برباد ہو چکے ہیں اور میں من اہل النار، میں جہنمیوں میں سے ہوں، اب جہنم کے سوا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ خبر لے کر رسول کے پاس آئے اور آ کر کے کہا اللہ کے نبی ثابت بن قیس اپنے آپ کو جہنمی سمجھ رہے ہیں اور اس طرح وہ مایوس ہو گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ثابت بن قیس کو یہ خوشخبری دو کہ وہ جہنمی نہیں بلکہ وہ اہل جنت میں سے۔ حضرت سعد بن معاذ گئے اور حضرت ثابت بن قیس کو خوشخبری دی کہ آپ جہنمی نہیں ہیں بلکہ آپ اہل جنت میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نام لے کر رسول نے کہا کہ یہ جنتی، ایک تو بالعموم سارے صحابہ کو جنتی کہا گیا اور بالخصوص عشر مبشرہ ہیں 10 صحابہ جن کو ایک ساتھ رسول نے جنت کی خوشخبری دی، اور وہ صحابہ بعض تھوڑے سے صحابہ ہیں جنہیں نام لے کر کے آپ نے جنتی کہا، اور انہی خوش نصیبوں میں ثابت بن قیس ہے جو خطیب ہے رسول کے۔ آپ نے کہا جاؤ انہیں بتاؤ کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں، کیونکہ وہ رسول کی آواز میں جان بوجھ کر آواز بلند نہیں کرتے تھے، ان کی آواز ہی ویسی تھی، خطیب تھے، آواز میں ان کے زور تھا، گرج تھی آواز۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم انہیں دیکھا کرتے تھے کہ وہ زمین پر چل رہے پھر رہے، مدینہ میں ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، لیکن ہم سب کے دل میں بات تھی کہ یہ جنتی آدمی رہتے ہمارے ساتھ تھے، لیکن ہمیں یقین تھا کہ یہ فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کرے گا۔ تو سبحان اللہ، حضرت ثابت بن قیس کا ایمان اور حضرت ثابت بن قیس کی تعظیم ہے قرآن کے لیے، اور یہ حضرت ثابت بن قیس کا منہج بتاتا ہے کہ جو لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں کہ یہ مکہ کے لوگوں کے لیے اترا ہے، جاہلیت کے لوگوں کے لیے اترا ہے، ابو لہب ابو جہل کے لیے اترا ہے، ان لوگوں پر رد ہے کہ قرآن ان پر نہیں اترا ہے، یہ قرآن سارے عالمین کے لیے، سارے انسانوں کے لیے قرآن ہے، اور ایک ایک فرد اس کا مخاطب ہے۔ جتنی آیتیں قرآن کی ہیں، ہم میں جتنے مرد ہیں عورتیں ہیں، ایک ایک آدمی اس کا مخاطب ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے، اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ خطاب مجھی سے ہے۔ آپ دیکھیے آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ جب حضرت ابوبکر عمر کا معاملہ ہو، لیکن ثابت بن قیس نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیت کسی کی کہ کوئی بھی اس کا شان نزول رہا ہو، لیکن وہ سب مسلمانوں کے لیے، وہ سارے مسلمانوں کے لیے، لہٰذا جب بھی آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں یا تفسیر سنیں تو یہ عظیم اصول ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ جن کے بارے میں شان نزول پر آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ سب کے لیے ہے۔ اسی لیے مشہور قاعدہ ہے یہ تفسیر میں بھی اور دیگر احادیث میں بھی، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ یہ قاعدہ ہے کہ جو لفظ اتارے گئے ہیں شریعت میں، چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو، اگرچہ کہ اس کا کوئی خاص سبب ہے لیکن وہ لفظ سب کے لیے، وہ الفاظ سارے لوگوں کے لیے ہیں۔ یہ عظیم قاعدہ ہے۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس کا یہ طرز عمل بتاتا ہے کہ قرآن مجید پر اسی طرح عمل کیا جاتا ہے۔ واقعہ چاہے کسی کا بھی ہو اور کسی کے بارے میں بھی آیت اتری ہو، ہمیں اپنے آپ کو اس کا مخاطب جاننا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابو لہب کے بارے میں قرآن کی آیتیں، تبت یدا ابی لہب وتب، اب یہ آیتیں کوئی پڑھے گا تو اپنے بارے میں کیسے سوچے گا کہ میرے بارے میں آیتیں؟ اہل علم نے کہا کہ یہ آیت بھی آپ پڑھیں، تبت یدا ابی لہب وتب، اپنے آپ کو آپ مخاطب جانیے کہ اگر آپ اور میں نے بھی ابو لہب کا راستہ اختیار کیا، جو ابو لہب کا انجام ہوا، اللہ ہمارا بھی وہی انجام کرے۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب،
جو آدمی مال اور اپنی اولاد پہ گھمنڈ کرے اور دین کو ٹھکرائے، ابو لہب برباد ہوا ویسے ہم بھی برباد ہو جائیں۔ پڑھنے والا اس احترام کے ساتھ قرآن کو پڑھے اور اس طرح اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھے۔ یہ قرآن مجید پر صحابہ اکرام کا عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس قرآن کی تعظیم پر دلالت کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے متعلق ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عظیم بات کہی ہے، وہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی آدمی رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرے، صرف آواز بلند کرے، اپنا فیصلہ نہیں سنایا انہوں نے، آپس میں بات کی اور آواز اونچی ہو گئی۔ جب اللہ کو یہ بھی پسند نہیں تو سوچئے اگر کوئی آدمی رسول کے طریقے پر کوئی اور طریقہ لے آئے، رسول کی سنت پر کسی اور کی سنت کو لے آئے، تو پھر اس کے ساتھ کیا انجام؟ جب آواز اٹھانا اللہ کو پسند نہیں رسول کے سامنے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیے کہ جو رسول کی سنتوں کو ٹھکرا رہے ہیں اور رسول کے طریقے پر کوئی اور طریقہ لے کر آتے، ان کے ساتھ کیا انجام ہوگا، کیا معاملہ ہوگا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی آدمی نے حج کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے جب جواب دیا تو سامنے والے نے کہا کہ فلاں اور فلاں نے تو یہ بات کہی ہے، فلاں اور فلاں نے تو یہ بات کہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، کہا مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش اتارے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا پتھروں سے، کہ میں تم لوگوں سے کہتا ہوں رسول نے کہا ہے لیکن تم یہ کہتے ہو فلاں نے کہا ہے، مجھے لگتا ہے تم پر عذاب نازل ہوگا اللہ کا۔ یعنی صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ عظیم گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر عذاب آئے گا امت پر اس گناہ کی وجہ سے کہ رسول کی بات پر کسی کے بات کو آپ فوقیت نہیں دے سکتے، چاہے وہ کوئی بھی آدمی ہو دنیا میں۔ جس طرح رسول کی زندگی میں آپ کی بات آخری تھی، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ صحابہ نے رسول کی بات پر کوئی اور بات کہی اور رسول کی بات کو ٹھکرایا ہو؟ آپ کی زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوگا، آپ کی زندگی میں آپ کی بات آخری تھی۔ اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی وہی آپ کی تعظیم ہے کہ رسول کی بات کے آنے کے بعد کسی اور کی بات قابل اعتبار نہیں ہے اور اسے مقدم نہیں کیا جا سکتا ہے، اور خوف ہے۔ اسی لیے اہل بدعت کے بارے میں اہل علم یہ کہتے ہیں جو آدمی بدعت کرتا ہے، تین قسم کے گناہ ہیں، ایک تو شرک ہے، شرک کرنے والے کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے لئن اشرکت ليحبطن عملك، کہ اگر شرک کیا آپ نے تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ شرک کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے، اور جتنی فضیلتیں ہیں نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، والدین کی خدمت کی، صدقہ و خیرات کی، جتنی فضیلتیں ہیں وہ ساری فضیلتیں صرف توحید پر ملتی ہیں۔ شرک کرنے والا حج کے دوران بھی مر جائے اللہ اسے معاف نہیں کرتا، شرک پر کبھی معافی نہیں اور کوئی فضیلت نہیں شرک کرنے والے کے، کیونکہ پورے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا ہے بدعت، بدعت سے جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ کوئی آدمی ایسا عمل کر رہا ہے جو ثابت نہیں ہے شریعت میں، اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے، لیکن بقیہ اعمال اس کے جو دیگر اعمال ہیں سنت کے مطابق وہ برباد نہیں ہوتے۔ لیکن اہل علم نے کہا کہ خوف ہے اہل بدعت پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا کوئی عمل قبول نہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کا کوئی عمل قبول نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کیا، اب آواز تو چھوڑیے، رسول کے طریقے تو کھلے لفظوں میں ٹھکرا دیا جاتا ہے، یہ کہہ کر کے کہ یہ ہمارے مسلک میں نہیں، ہماری فقہ میں نہیں، ہمارے امام نے نہیں کہا، ہمارے خاندان میں نہیں، ہمارے شہر میں نہیں، یہ کہہ کے رسول کی سنت کو ٹھکرایا جاتا ہے۔ خوف ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آدمی بدعت میں مرے اور اسے پتا چلے کہ اللہ نے کوئی عمل قبول نہیں کیا اس کا۔ خوف ہے بدعت پر، اور بدعت کی سنگینی میں سے سنگینی ہے کہ ایسے لوگوں پر خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے عمل کو رد کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قدیر ہے۔ اگر وہ ناراض ہو گیا اس رویے سے، اللہ نے سارے عمل کو رد کر دیا، تو پھر سوچیے کیسے ہماری اور آپ کی نجات ہو۔ لہٰذا یہ آیت کریمہ دو عظیم پیغام دیتی ہے، ایک یہ کہ صحابہ کا منہج یہ ہے کہ ہر قرآن کی آیت کو اپنی ذات سے جوڑ کر کے اس سے عبرت لینا، اس سے سبق لینا، اور دوسرا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت پر کسی کو مقدم نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو،
کوئی بھی شخصیت ہو، یہ قرآن مجید کی ان آیات کے سلسلے پہلے میں ذکر کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی صیام و قیام قبول فرمائے. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.